بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر مصر و افریقہ موسیٰ بن نصیر نے خلیفہ ولید کو طارق بن زیاد کی پہلی فتح کا جو پیغام بھیجا تھا اور کمک مانگی تھی، اس کے جواب میں خلیفہ نے دمشق سے کمک روانہ کر دی تھی، جس کی نفری 5000 تھی۔ کسی بھی تاریخ میں یہ تفصیل نہیں ملتی کہ ان 5000 میں سوار کتنے اور پیادے کتنے تھے۔ البتہ یہ حقیقت سب کے سامنے تھی کہ یہ کمک خطرناک حد تک کم تھی۔ تاریخ کے پاس 7000 فوج تھی، جس میں انلس کی پہلی لڑائی میں کچھ کمی آ گئی تھی جو معمولی تھی۔ کمک ملا کر نفری 12000 ہو جاتی تھی۔ ادھر راڈرک کے اعلان کے جواب میں لوگ جوق در جوق فوج میں شامل ہو رہے تھے۔ چند دنوں میں ہی راڈرک کی فوج کی تعداد 50000 ہو گئی تھی اور یہ تعداد تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ راڈرک کو مشیروں نے کہا تھا کہ حملہ آوروں کی تعداد صرف 7000 ہے اور اتنی تھوڑی تعداد کے لیے اتنی زیادہ فوج اکٹھی نہ کی جائے۔ ایک تو وقت ضائع ہو رہا ہے، دوسرے اخراجات بڑھ رہے ہیں۔ تھیوڈومیر نے حملہ آوروں کو جن اور بھوت کہا ہے۔ شاہ انلس راڈرک نے بادشاہوں کی طرح گرج کر کہا، میں 1 لاکھ سے زیادہ فوج لے کر جاؤں گا تاکہ دنیا کی دوسری قوموں کو بھی پتہ چل جائے کہ شاہ انلس کتنا طاقتور ہے۔ پھر ان کے دماغوں سے انلس پر فوج کشی کا بھوت نکل جائے گا۔ میں زیادہ سے زیادہ فوج سے ان 7000 حملہ آوروں کو کچل ڈالوں گا۔ ان پر 20-25 ہزار گھوڑے سوار دوڑا کر ان کے جسموں کا قیمہ کر دوں گا۔ میں جنوں اور بھوتوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ تاریخ نے اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے کہ راڈرک بے خوف اور نڈر جنگجو تھا اور جنوں بھوتوں سے ڈرنے والا آدمی نہیں تھا۔ اس کی بے خوفی اور غیر معمولی دلیری نے ایک ایسی کہانی کو جنم دیا تھا جو تاریخ کا حصہ بنی۔ ایک امریکی تاریخ نویس واشنگٹن آرونگ نے اپنی کتاب اسپین کی فتح میں یہ واقعہ تفصیل سے لکھا ہے۔ معروف مورخ لین پول نے یہ واقعہ واشنگٹن آرونگ کے علاوہ قدیم دور کے دستاویزات کے حوالے سے اپنی کتاب مور اسپین میں شامل کیا ہے۔ یورپی تاریخ نویس اور دیگر اہل قلم بربر مسلمانوں کو مور لکھتے ہیں۔ یہ واقعہ یوں بیان کیا گیا ہے کہ طارق بن زیاد کے انلس پر حملے سے کچھ عرصے پہلے شاہ راڈرک تلیتا میں اپنے دربار میں تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ 2 معزز بوڑھے دربار میں داخل ہوئے۔ وہ قدیم طرز کی سفید قباؤں میں ملبوس تھے۔ وہ مذہبی پیشوا معلوم ہوتے تھے۔ ان کی سفید لمبی داڑیاں اور ان کی چال ڈھال بتاتی تھی کہ وہ اونچے درجے کے کاہن یا راہب تھے۔ انہوں نے کمر سے کپڑے کے کمر بند باندھ رکھے تھے اور ان دونوں کے کمر بندوں سے چابیوں کا ایک ایک گچھا لٹک رہا تھا۔ راڈرک جیسا مغرور اور ستمگر بادشاہ ان کے احترام میں اٹھ کھڑا ہوا۔ ان مقدس بوڑھوں میں سے ایک نے راڈرک کو ہاتھ سے اشارہ کیا کہ وہ بیٹھ جائے۔ راڈرک بیٹھ گیا۔ اے شہنشاہ انلس، ایک بوڑھے نے کہا، ہم تمہیں راز کی ایک بات بتانے آئے ہیں۔ ہر نئے بادشاہ کا اس راز سے آگاہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تم نئے تخت نشین ہوئے ہو، تمہارے قدم جم گئے ہیں۔ میں یہ راز سننے کو بےتاب ہوں، راڈرک نے کہا۔ مزید تمہید کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ زیادہ بے صبر نہ ہو بادشاہ، بوڑھے نے کہا۔ یہ راز سن کر بھی صبر کا دامن نہ چھوڑنا ورنہ پچھتاؤ گے۔ جب اس ملک میں ہرقل کی بادشاہی تھی تو اس نے آبنائے انلس میں ستون تعمیر کروائے تھے اور پھر اس نے اس شہر تلیتا کے باہر ایک بہت چوڑا برج بھی تعمیر کروایا تھا۔ اس میں اس نے کوئی جادو یا سحر چھوڑ دیا تھا۔ اس برج کا ایک ہی دروازہ ہے جو لوہے کا ہے اور یہ دروازہ بہت مضبوط ہے۔ اسے اس نے اپنے ہاتھوں سے تالا لگایا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ انلس کے ہر نئے بادشاہ پر لازم ہے کہ وہ تخت نشینی کے کچھ عرصے بعد اس آہنی دروازے پر ایک تالا لگا کر چابی ہمیں دے دے۔ بوڑھے نے راڈرک کو چابیوں کے گچھے دکھاتے ہوئے کہا، یہ ان تالوں کی چابیاں ہیں جو ہرقل کے بعد اور تم سے پہلے کے بادشاہوں نے برج کے آہنی دروازے کو لگائے تھے۔ اب تمہاری باری ہے۔ دروازے پر اپنا تالا لگا دو، ہم کسی دن آ کر چابی لے جائیں گے۔ میں نے یہ برج دیکھا ہے، راڈرک نے کہا۔ میں اسے کوئی قدیم عمارت سمجھتا رہا ہوں۔ کیا تم دونوں اس برج میں رہتے ہو؟ نہیں اے شاہ انلس، بوڑھے نے کہا۔ ہم دور سے آئے ہیں۔ یہ چابیاں ہمیں ہمارے باپ دادا دے گئے ہیں۔ اس برج کی حفاظت ہمارے خاندان کی ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری ہماری آنے والی نسلیں پوری کرتی رہیں گی۔ کیوں نہ میں تمہاری یہ ذمہ داری یہیں پر ختم کر دوں، راڈرک نے کہا۔ اے بادشاہ،
دوسرے بوڑھے نے کہا، ہم دونوں کو اپنی رعایا نہ سمجھ، اگر تیرا ارادہ برج کا دروازہ کھولنے کا ہے تو سن لے کہ تو پچھتائے گا، بہت برے انجام کو پہنچے گا۔ ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے یہ دروازہ کھولا تھا، کسی بوڑھے داستان گو کو بلا کر پوچھ کہ ان کا انجام کتنا بھیانک ہوا تھا۔ جولیس سیزر سے بڑھ کر جابر اور زبردست بادشاہ کون تھا؟ اس نے بھی اس دروازے کو کھولنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ہم جا رہے ہیں، خبردار رہنا بادشاہ، ہم حقیقت حال بیان کر چکے ہیں۔ کچھ دنوں بعد ہم اس تالے کی چابی لینے آئیں گے جو تو اس دروازے کو لگائے گا۔ دونوں بوڑھے چلے گئے۔ اگر راڈرک اس ملک کا شہنشاہ ہے تو اس ملک کا کوئی راز اس سے پوشیدہ نہیں رہے گا۔ دونوں بوڑھوں کے جانے کے بعد راڈرک نے اعلان کیا، میں اس برج کو تالا نہیں لگاؤں گا، میں تمام تالے توڑ کر اور دروازہ کھول کر دیکھوں گا کہ اندر کیا ہے۔ گستاخی معاف شہنشاہ، ایک مشیر بولا، ہم میں سے کسی کو بھی شک نہیں کہ شہنشاہ کی دلیری اور بے خوفی ضرب المثل بن چکی ہے، لیکن شہنشاہ کو خطروں سے بچانا ہمارا فرض ہے۔ بوڑھے راہب کہہ گئے ہیں کہ ہرقل نے برج کے اندر کوئی سحر یا جادو چھوڑا تھا، کوئی انسان جادو کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں شہنشاہ سے درخواست کرتا ہوں کہ برج کے آہنی دروازے پر تالا لگا دیں، پھر اسے بھول جائیں۔ پھر مجھے شہنشاہ کہنا چھوڑ دو، راڈرک نے کہا، یہ زمین میری ہے، اس کا ہر راز میرا ہے۔ میں نے پہلے کبھی اس برج کی طرف دھیان نہیں دیا تھا، اب میں یوں محسوس کرنے لگا ہوں کہ جیسے یہ پراسرار برج میرے سینے پر کھڑا ہے۔ شہنشاہ راڈرک، بشپ نے اٹھ کر کہا، انلس، فارس اور جرمنی کے پہاڑ بھی راڈرک کا نام سنتے ہیں تو کام جاتے ہیں، لیکن کچھ پراسرار قوتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے آگے انسان بے بس ہوتا ہے۔ اگر شہنشاہ مجھے اپنا مذہبی پیشوا مانتے ہیں تو مجھے اس حق سے محروم نہ کریں کہ میں شہنشاہ کو برج کے اندر جانے سے روکوں گا۔ ہرقل مجھ جیسا بادشاہ تھا، راڈرک نے کہا، اگر اس نے کوئی پراسرار طاقت برج میں بند کی تھی تو یہ اس کے قبضے میں تھی، میں اسے اپنے قبضے میں لے سکتا ہوں۔ اس نے درباریوں پر مسکراتے ہوئے نگاہیں دوڑائیں اور طنزیہ لہجے میں بولا، بزدلوں، اس برج میں رومیوں نے خزانہ بند کیا ہے، وہاں بیش قیمت ہیرے اور جواہرات ہوں گے، وہاں خطرہ صرف یہ ہوگا کہ بڑے زہریلے سانپ ہوں گے یا کوبرا سانپوں کا جوڑا ہوگا۔ تم میں سے کتنے اتنے بہادر ہیں جو اس برج کا راز فاش کرنے میں میرا ساتھ دیں گے؟ اس نے اپنے جرنیلوں کی طرف دیکھا جو دربار میں موجود تھے، وہ شہنشاہ کی نظروں میں بزدل نہیں بننا چاہتے تھے۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے، سب نے باری باری کہا، میں شہنشاہ کا ساتھ دوں گا۔ جن مورخوں نے یہ واقعہ لکھا ہے وہ لکھتے ہیں کہ راڈرک کو مشیروں، بڑے پادریوں اور افراد خانہ نے بھی روکا، لیکن اس نے کسی کی نہ سنی، اور 3-4 دنوں بعد وہ جنگی لباس میں برج تک جا پہنچا۔ اس کے ساتھ وہ 3-4 جرنیل تھے جنہوں نے کئی جنگوں میں غیر معمولی بہادری اور جارحیت میں نام پیدا کیا تھا۔ اس کے ساتھ اپنے محافظ دستے کے منتخب گھڑ سوار تھے اور تالے توڑنے کے لیے لوہار بھی ساتھ تھے۔ برج ایک چوڑی چٹان پر کھڑا تھا، اس کے ارد گرد عمودی چٹانیں تھیں جن کی بلندی برج سے زیادہ تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اس عمودی چٹانوں نے برج کو تھام رکھا ہو۔ برج سنگ مرمر کا بنایا گیا تھا، خوبصورتی کے لیے کہیں کہیں دھات کے ٹکڑے جڑے ہوئے تھے جو روشنی میں چمکتے تھے۔ اندر جانے کا راستہ دراصل سرنگ تھی جو چٹان میں سے کافی کاٹی گئی تھی۔ یہ اتنی چوڑی اور اونچی تھی کہ گھوڑے پر سوار ہو کر اس میں سے گزرا جا سکتا تھا۔ اس کے آگے لوہے کا بڑا ہی مضبوط دروازہ تھا جسے بہت سے تالے لگے ہوئے تھے۔ تالے زنگ آلود تھے، یہ ہرقل سے ویٹیزا تک کے لگائے ہوئے تالے تھے۔ دونوں بوڑھے راہب جو راڈرک کے دربار میں گئے تھے وہاں کھڑے تھے، ایک دروازے کے ایک طرف، دوسرا دوسری طرف۔ ہم تمہیں آخری بار خبردار کرتے ہیں، ایک بوڑھے نے کہا۔ ان سے چابیاں چھین لو، راڈرک نے حکم دیا، اور تمام تالے کھول دو۔ قوی ہیکل آدمیوں کے آگے بوڑھے مزاحمت نہ کر سکے، ان سے چابیاں چھین لی گئیں۔ تالے بے شمار تھے، زنگ آلود بھی تھے، اور یہ بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون سی چابی کس تالے کی ہے۔ سارا دن تالے کھولنے کی کوشش ہوتی رہی۔ سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے تمام تالے کھل گئے اور آہنی دروازہ بھی کھل گیا۔ راڈرک اندر چلا گیا، جرنیل اور چند ایک محافظ اس کے پیچھے تھے۔ آگے بڑا کشادہ حال تھا،
اس کا ایک دروازہ اور بھی تھا جو کسی کمرے میں کھلتا تھا۔ اس دروازے کے باہر ایک بہت بڑا انسانی بت کھڑا تھا جو کانسی کا بنایا ہوا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں گرز تھا۔ عجوبہ یہ تھا کہ بت اس گرز کو اوپر نیچے گھما کر اور زمین پر مار رہا تھا۔ بت کی چھاتی پر انلسی زبان میں لکھا تھا، میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں۔ میں بری نیت سے نہیں آیا، راڈرک نے بت سے کہا، کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اس جگہ کا صرف بھید جاننے کے لیے آیا ہوں۔ میں جس طرح آیا ہوں اسی طرح چلا جاؤں گا، مجھ پر اعتماد کر اور مجھے راستہ دے دے۔ بت کا گرز رک گیا۔ اس کا گرز والا بازو اوپر کو اٹھا ہوا تھا اور اوپر ہی اٹھا رہا، اور راڈرک اس بازو کے نیچے سے گزر کر دوسرے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کے جرنیل اور محافظ بھی اس کے پیچھے گئے۔ یہ کمرہ بہت خوبصورت تھا۔ راڈرک کے محافظ مشعلیں جلا کر ساتھ لے گئے تھے۔ ان کی زرد روشنی میں کمرے کی دیواروں میں ستارے چمک رہے تھے۔ یہ قیمتی پتھر اور ہیرے تھے جو دیواروں میں جڑے ہوئے تھے۔ کمرے کے وسط میں ایک میز پڑی تھی۔ میز پر ایک صندوق رکھا تھا۔ اس صندوق میں اس برج کا بھید بند ہے۔ سوائے کسی بادشاہ کے اسے کوئی اور نہیں کھول سکتا، لیکن بادشاہ کو خبردار کیا جاتا ہے کہ اس پر حیرت انگیز انکشاف ہوں گے، اور یہ انکشافات واقعات اور حادثات کی صورت میں اس کی بادشاہی کی زندگی میں رونما ہوں گے۔ راڈرک نے بے خوف و خطر اس صندوق کا ڈھکنا کھولا اور صندوق میں دیکھا اس میں چرمی کاغذ کا تقریباً 1 فٹ لمبا اور 1 فٹ چوڑا ٹکڑا پڑا ہوا تھا۔ تانبے کی ایک پلیٹ اس چرمی کاغذ کے اوپر اور ایک پلیٹ اس کے نیچے پڑی تھی۔ راڈرک نے چرمی کاغذ ہاتھ میں لے کر دیکھا۔ اس پر جنگجو آدمیوں کے خاکے بنے ہوئے تھے جو جنگی گھوڑوں پر سوار تھے۔ وہ تیر کمانوں اور برچیوں سے مسلح تھے۔ ان کے چہرے کرخت اور خوفناک تھے۔ ان خاکوں کے اوپر لکھا تھا، دیکھ اے سرکش انسان، یہ وہ سوار ہیں جو تجھے تخت سے اٹھا پھینکیں گے اور تیری بادشاہی کو تہ تیخ کر لیں گے۔ راڈرک ان تصویری خاکوں کو دیکھتا رہا۔ اس کے جرنیلوں کی نظریں بھی چرمی کاغذ پر جمی ہوئی تھیں۔ انہیں ایسی آوازیں سنائی دینے لگیں جیسے قریب ہی کہیں 2 فوجیں لڑ رہی ہوں۔ گھوڑوں کے دوڑنے کا اور ہنہنانے کا شور، فوجوں کے نعرے اور للکار۔ راڈرک اس خیال سے گھبرا گیا کہ کسی ملک کی فوج نے حملہ کر دیا ہے اور تلیتا میں پہنچ گئی ہے، لیکن اس کی گھبراہٹ جلد ہی ختم ہو گئی کیونکہ یہ جنگ اسے اپنے سامنے نظر آنے لگی تھی۔ یہ جنگ اس طرح نظر آنے لگی کہ کمرے کی دیواریں غائب ہو گئیں، ان کی جگہ بادل سے آ گئے، دیواروں کی جگہ بادل سے آ گئے، اور ان کے درمیان وسیع و عریض میدان جنگ دکھائی دے رہا تھا۔ دونوں فوجیں صاف نظر آ رہی تھیں۔ ایک فوج عیسائی کی اور دوسری شمالی افریقہ کے مسلمانوں کی تھی۔ دونوں طرف کے فوجی ایک دوسرے کا خون بہا رہے تھے۔ تلواروں سے تلواریں اور جنگی کلہاڑے ٹکرا رہے تھے۔ جنگی دف اور تنبورے بج رہے تھے۔ پیادے اور سوار زخمی ہو کر گر رہے تھے۔ بھاگتے دوڑتے گھوڑے زخمیوں کو کچل رہے تھے۔ اس ہولناک منظر کے اوپر تیر اڑ رہے تھے، پھینکنے والی برچیاں اڑتیں اور جسموں میں پیوست ہوتی جا رہی تھیں۔ کربناک چیخوں سے آسمان کانپ رہا تھا۔ پیادوں اور گھوڑوں کے قدموں کی دھمک سے زمین ہل رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں، قیامت خیز ہنگامے میں یہ للکار بار بار سنائی دیتی تھی، کفار کا نام و نشان مٹا دو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، مسلمانوں پیچھے سمندر ہے، جہاز جل چکے ہیں۔ راڈرک، اس کے جرنیل اور محافظ جو خونچ کا منظر دیکھ رہے تھے، نعرے، للکار اور دوسرا شور و غوغا سن رہے تھے۔ اس منظر کے اوپر نیچے دائیں اور بائیں سفید بادل پھیلے ہوئے تھے۔ خون ریزی کا یہ بھیانک منظر تصوراتی تھا لیکن بالکل حقیقت کا گماں ہوتا تھا۔ راڈرک کے چہرے پر کئی رنگ آئے اور گئے۔ اس کے جرنیلوں اور محافظوں کے چہروں پر خوف کا گہرا تاثر تھا۔ اگر ان کا بادشاہ ساتھ نہ ہوتا تو وہ بھاگ جاتے۔ عیسائیوں کی فوج کے جھنڈے جو بلند تھے اور ہوا میں بڑی شان سے اڑتے پھر رہے تھے، ایک ایک کر کے گرنے لگے۔ مسلمانوں کے پرچم بلند تھے۔ آخر کفار کا وہ جھنڈا بھی گر پڑا جس پر صلیب کا نشان تھا۔ اس کے گرتے ہی کفار میں کھلبلی اور بھگدڑ مچ گئی۔ مسلمانوں نے انہیں کاٹنا شروع کر دیا۔ راڈرک نے عیسائیوں کی فوج میں ایک جنگجو کو دیکھا۔ اس کی پیٹھ راڈرک کی طرف تھی اور وہ سفید گھوڑے پر سوار تھا۔ اس کے سر پر جو آہنی خود تھی
وہ بالکل ویسی تھی جیسی راڈرک پہنا کرتا تھا۔ اس کی زیرہ بختر بھی ویسی تھی جو راڈرک کی تھی۔ وہ جس سفید گھوڑے پر سوار تھا وہ راڈرک کے گھوڑے جیسا تھا۔ مشابہت میں بال برابر فرق نہ تھا۔ راڈرک کے گھوڑے کا نام ارولیا تھا جو تاریخوں میں آیا ہے۔ لڑائی کے منظر میں یہ سوار جو راڈرک کو نظر آ رہا تھا اور جو بادشاہ لگتا تھا، گھوڑے سے اترا اور لڑائی کے منظر میں گم ہو گیا۔ راڈرک کی طرف اس کی پیٹھ ہی رہی تھی۔ اس کا سفید گھوڑا ادھر ادھر بھاگنے دوڑنے لگا۔ اس کا سوار غائب ہو چکا تھا۔ اچانک راڈرک کا دل خوف کی گرفت میں آ گیا اور وہ وہاں سے تیزی سے پیچھے کو مڑا اور چل پڑا۔ اس کا انداز بھاگنے جیسا تھا۔ وہ اس کمرے میں آیا جس کے دروازے پر کانسی کا بت ہاتھ میں گرز اٹھائے کھڑا تھا، تو دیکھا کہ وہاں سے بت غائب ہے۔ راڈرک اور اس کے ساتھیوں میں دہشت طاری ہو گئی۔ وہ دوڑتے ہوئے اس کمرے سے نکلے اور آہنی دروازے سے باہر نکل گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ دونوں بوڑھے راہب جو برج کے باہر دروازے پر کھڑے تھے اور راڈرک کو برج کے اندر جانے سے روکتے تھے، مرے پڑے تھے۔ راڈرک وہاں سے دور چلا گیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، برج گھٹا جیسے سیاہ دھوئے میں لپٹا ہوا تھا۔ اس گھٹا میں بجلی جیسی چمک نظر آنے لگی اور فوراً ہی برج ایک دھماکے سے قرمزی شعلہ بن گیا۔ اس کے مرمر کے پتھر بھی جل رہے تھے۔ اس کے ارد گرد کھڑی چٹانیں بھی جل اٹھی۔ ہوا تیز ہو گئی۔ برج کی راکھ مشعلوں کے ساتھ اوپر جا کر پھیلنے اور زمین پر گرنے لگی۔ یہ واقعہ بیان کرنے والے مورخ لکھتے ہیں کہ برج کی راکھ جہاں زمین پر گرتی تھی وہاں خون کے قطرے بن جاتے تھے۔ راڈرک اپنے جرنیلوں اور محافظوں کے ساتھ وہاں سے بھاگ گیا۔ اس کے بعد راڈرک مذہبی پیشواؤں سے، دانشوروں اور جادوگروں سے پوچھتا رہا کہ اس برج کا راز کیا تھا اور اس لڑائی کا مطلب کیا تھا۔ کوئی بھی اسے تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ ہر کوئی اس کی بہادری کی تعریف کرتا اور اسے دشمن پر فتح کا مژدہ سناتا۔ صرف ایک جادوگر نے اسے ذرا صاف سی بات بتا دی، شہنشاہ کو محتاط رہنا چاہیے۔ جادوگر نے راڈرک سے کہا، یہ تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ ہرقل نے یہ برج کیوں تعمیر کرایا تھا۔ میں یہ بتا سکتا ہوں کہ اس برج کے اندر لعنت اور شیطانیت کے اثرات بند کر دیے گئے تھے۔ آپ کو یہ برج کھولنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ آپ کو لڑائی کا جو اشارہ ملا ہے وہ اچھا شگن نہیں۔ کیا ہم اس برے شگن کے اثرات سے بچ سکتے ہیں؟ راڈرک نے پوچھا۔ ایک ہی طریقہ ہے شہنشاہ انلس، جادوگر نے کہا۔ جب آپ کسی دشمن کے سامنے جائیں تو آپ کی فوج کی تعداد اتنی زیادہ ہونی چاہیے کہ دشمن دیکھ کر ہی بھاگ جائے یا بغیر لڑے ہتھیار ڈال دے۔ اس کے بعد پیمپلونا کے علاقے میں بغاوت ہو گئی۔ راڈرک بہت زیادہ فوج لے کر گیا اور باغیوں کو کچل ڈالا، اور وہیں اسے اطلاع ملی کہ افریقہ کی طرف سے انلس پر حملہ ہو گیا ہے۔ تھیوڈومیر نے اسے اطلاع دی تھی کہ حملہ آوروں کی تعداد 7-8 ہزار ہے، اور راڈرک نے زیادہ سے زیادہ فوج اکٹھی کرنے کا اہتمام کر لیا، اور وہ پیمپلونا سے اپنے دارالحکومت تلیتا کو چل پڑا۔ وہ جب تلیتا پہنچا تو اس کی فوج کی تعداد 1 لاکھ ہو چکی تھی۔ اس میں ہزارہ سوار تھے۔ اس نے تلیتا میں قیام نہ کیا۔ 1 لاکھ فوج کے ساتھ جنوب میں اس مقام کی طرف کوچ کر گیا جہاں مسلمانوں نے اس کے جرنیل تھیوڈومیر کو شکست دی تھی۔ ادھر طارق بن زیاد کو صرف 5000 نفری کی کمک مل سکی تھی۔ اس سے اس کی فوج کی تعداد تقریباً 12000 ہو گئی۔ راڈرک کی 1 لاکھ فوج 12000 مسلمانوں کو تہس نہس کرنے کے لیے تیز و تند طوفان کی طرح آ رہی تھی۔ طارق بن زیاد کو 5000 نفری کی کمک مل گئی اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ کمک پہنچنے تک اس کے انتظار میں اس کی بے چینی اور بے قراری کا یہ عالم تھا کہ کبھی رات کو آنکھ کھل جاتی تو خیمے سے باہر آ کر اپنے محافظ دستے کے کمانڈر کو بلوا کر کہتا کہ ابھی 2 سوار سمندر کی طرف دوڑاؤ اور مجھے جگا کر بتاؤ کہ کمک آ رہی ہے یا نہیں۔ دن میں وہ ایک بار ساحل پر جا پہنچا۔ اس اونچی چٹان پر چڑھ جاتا جس کا نام جبل الطارق رکھ دیا گیا تھا۔ ایڑیاں اٹھا اٹھا کر سمندر کی وسعت پر نظریں دوڑاتا، اور جب اسے کمک کے جہاز آتے نظر نہ آتے تو اس کی ہر بات اور ہر حرکت سے غصے کا اظہار ہوتا تھا۔ اس کے سالار اس سے کہتے تھے کہ کمک کو اتنی دور سے آتے بہت دن لگیں گے۔ میں جانتا ہوں کمک اتنی جلدی کیوں نہیں آ رہی۔ طارق کئی بار
ایک ہی بات کہہ چکا تھا۔ امیر افریقہ نے قاصد کو خلیفہ کی طرف دمشق بھیج دیا ہوگا اور اس سے کمک کی درخواست کی ہوگی۔ دمشق سے کمک آتے 3 نئے چاند طلوع ہوں گے۔ بوڑھے اور جوان میں یہی فرق ہوتا ہے۔ ایک بار اس نے کہا تھا، موسیٰ بن نصیر بہت بوڑھا ہو گیا ہے، وہ اب ہر کام آرام آرام سے کرتا ہے۔ اسے یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ میں جوان ہوں اور میں بے صبر ہوں۔ اور یہ تو اس نے کئی بار کہا تھا۔ شام اور عرب سے کمک منگوانے میں کیا دانش مندی تھی۔ بربر مر تو نہیں گئے ہیں۔ صرف اعلان کر دیا جاتا کہ ابن زیاد کو سمندر پار کمک کی ضرورت ہے، ایک ہی دن میں ہزارہ بربر موسیٰ بن نصیر کے پاس پہنچ جاتے۔ طارق کمک کے انتظار میں دانت پیس رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنے لشکر کو ٹریننگ بھی دے رہا تھا۔ ٹریننگ میں وہ زیادہ توجہ گھوڑ سواری پر دے رہا تھا۔ یہ اس لیے کہ اس نے تھیوڈومیر سے لڑائی کے دوران بار بار اعلان کرایا تھا کہ دشمن کے گھوڑوں کو زخمی نہ کیا جائے۔ اس اعلان سے یہ فائدہ ہوا تھا کہ سینکڑوں گھوڑے ہاتھ آ گئے تھے۔ طارق نے اتنے ہی پیادے منتخب کر کے یہ گھوڑے انہیں دے دیے تھے اور رسالے کی لڑائی کی ٹریننگ دے رہا تھا۔ وہ نچلا اور بیکار بیٹھنے والا آدمی نہیں تھا۔ اس کے علاوہ اسے یہ احساس بھی بے چین کر رہا تھا کہ انلسی جنرل تھیوڈومیر جو شکست کھا کر بھاگ گیا ہے، وہ کہیں جا کر بیٹھ نہیں گیا ہوگا اور وہ تاریخ کی پیش قدمی کا انتظار نہیں کر رہا ہوگا، بلکہ شکست کو فتح میں بدلنے کے لیے اور حملہ آوروں کو انلس سے نکالنے کی تیاری کر رہا ہوگا۔ تاریخ کو یہ اطلاع تو مل چکی تھی کہ انلس کے بادشاہ راڈرک اپنے دارالحکومت سے بہت دور ایک بغاوت فرض کرنے گیا ہوا ہے۔ طارق بن زیاد اس کی غیر حاضری اور تلیتا سے اتنی زیادہ دوری سے یہ فائدہ اٹھا سکتا تھا کہ آگے بڑھ کر انلس کا کچھ اور دفاعی نظام توڑ کر مزید علاقے پر قبضہ کر لے اور اس ملک کی کچھ اور فوج کو تباہ کر دے۔ آخر کمک آ گئی۔ طارق نے 5000 نفری کی اس کمک کو صرف 1 رات آرام کی مہلت دی اور اگلی صبح کوچ کر گیا۔ اس نے جولین سے معلوم کر لیا تھا کہ آگے کیا کچھ ہے۔ اسے بہترین جاسوس جو ملا تھا وہ ہنری تھا، جس نے فلورنڈا سے وعدہ کیا تھا کہ راڈرک کا سر کاٹ لائے گا۔ طارق نے اسے 2 آدمی دے دیے تھے جو دور آگے دشمن کے علاقے میں جا کر دیکھ آتے تھے کہ دشمن کہاں ہے اور کس جگہ اس کی نفری کتنی ہے، اور آگے قلعہ ہے تو کتنا کچھ مضبوط ہے۔ آگے ایک قلعہ بند مقام ریٹیجا تھا۔ قلعہ مضبوط تھا۔ تھیوڈومیر کی بھاگی ہوئی فوج کی کچھ نفری بھی اس قلعے میں موجود تھی، جس سے قلعے میں نفری زیادہ ہو گئی تھی، اور قلعے دار خوش تھا کہ اب اس کا قلعہ ناقابل تسخیر ہو گیا ہے۔ لیکن اس اضافی نفری نے لڑنے کے جذبے کے لحاظ سے قلعے کو کمزور کر دیا تھا۔ بربروں نے ان پر دہشت طاری کر دی تھی۔ شکست خوردہ اور میدان جنگ سے بھاگا ہوا سپاہی کبھی یوں نہیں کہا کرتا کہ وہ کمزور اور بزدل تھا، وہ دشمن کو طاقتور اور دہشت ناک کہا کرتا ہے۔ تھیوڈومیر کی اس نفری نے قلعے میں داخل ہوتے ہی واویلا بپا کر دیا۔ یہ تو انسانوں کے روپ میں جن اور بھوت ہیں، اپنی جانوں کی تو پرواہ ہی نہیں کرتے۔ ہم نے خود دیکھا کہ ان کے پاس ایک بھی گھوڑا نہیں تھا، پھر معلوم نہیں کہاں سے اور کتنے ہی گھوڑ سوار ہمارے پیچھے آ گئے۔ ہم پر تیر آسمان سے برسے تھے، ایک تیر ہمارے ایک آدمی کو لے لیتا تھا۔ وہ تعداد میں ہم سے آدھے بھی نہیں تھے، اور ان کے نعرے جیسے گھٹائیں گرج رہی ہوں۔ یہ دہشت قلعے کی فوج سے شہر کے لوگوں تک پہنچی اور شہر میں دعائیں سنائی دینے لگیں کہ یہ ظالم حملہ آور ادھر نہ آ جائیں۔ یہ ایسی حقیقت ہے جس کا تذکرہ عیسائی مورخوں نے خاص طور پر کیا ہے۔ مثلاً لین پول لکھتا ہے، مسلمانوں کی تعداد تو بہت کم تھی، لیکن وہ غیر معمولی طور پر دلیر اور جفاکش تھے اور جانثار بھی تھے۔ ان کی کمان ایک ایسے سپہ سالار کے ہاتھ میں تھی جسے تاریخ بجا طور پر ہیرو کہتی ہے۔ جنگی طاقت، بہتر ہتھیار اور افرادی قوت تو ان لسیوں کے پاس تھی، لیکن جس جذبے سے مسلمان مسلح تھے وہ انلس کی فوج کے پاس نہیں تھا۔ مسلمان اللہ کے حکم سے اور انلسی بادشاہ کے حکم سے لڑ رہے تھے۔ مسلمان نعرے لگاتے تھے تو اللہ کی تکبیر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ نعرے مسلمانوں کی روحوں کی گہرائیوں سے نکلتے تھے،
ان نعروں میں جو دہشت ناک گرج تھی وہ اللہ کے نام کی تھی۔ ان لسیوں کے ہاں کوئی نعرہ نہیں تھا، اگر تھا بھی تو یہ شہنشاہ اندلوسیہ زندہ باد تھا۔ یہ ایک بے جان نعرہ تھا، یہ ایک رسمی سا نعرہ تھا جو جوش اور جذبے سے خالی تھا۔ کارٹیجا سرسبز و شاداب علاقے میں تھا، ہر طرف قدرت کا حسن بکھرا ہوا تھا۔ صبح کا اجالا ابھی پوری طرح نکھرا نہیں تھا کہ قلعے کی دیوار پر کھڑے ایک سپاہی نے گلا پھاڑ کر کہا، وہ آ گئے۔ پھر یہ آواز قلعہ بند فوج کے کئی سپاہیوں کی آواز بن گئی، اور پھر اس آواز نے ساری آبادی میں افراتفری اور نفسا نفسی برپا کر دی۔ قلعے دار دوڑتا ہوا دیوار پر چڑھ گیا۔ اس نے مسلمانوں کے لشکر کو آتے دیکھا۔ اس نے تھیوڈومیر جیسے تجربے کار جرنیل کو اس لشکر سے شکست کھا کر بھاگتے دیکھا تھا۔ تھیوڈومیر نے کچھ دیر اس قلعے میں بھی قیام کیا تھا اور قلعے دار کو لڑائی کے حالات سنائے تھے، اور ایسے انداز سے سنائے تھے کہ قلعے دار پر خوف طاری ہو گیا تھا۔ وہ اب جنوں اور بھوتوں کا لشکر قلعے دار کے سر پر آ گیا تھا۔ قلعے کے دروازے پکے بند کر دو، اس نے دیوار پر کھڑے کھڑے حکم دیا، اور ہر دروازے کے سامنے تیار رہو۔ دیوار پر تیر انداز اور برچیاں پھینکنے والے پہنچ گئے۔ دروازوں کو اندر سے اور زیادہ مضبوطی سے بند کر دیا گیا، اور ہر دروازے کے سامنے اندر کی طرف بہت سی نفری کھڑی ہو گئی۔ مسلمان فوج بڑی تیزی سے آ گئی اور قلعے کے ارد گرد پھیل گئی۔ طارق بن زیاد نے انلس کی زبان میں اعلان کرایا کہ قلعے کے دروازے کھول دو اور ہتھیار ڈال دو۔ اگر ہمارا ایک بھی آدمی زخمی ہوا یا مارا گیا اور ہم دروازے توڑ کر خود قلعے میں داخل ہوئے تو تمہاری فوج کا انجام بہت ہی بھیانک ہوگا۔ اگر خود دروازے کھول دو گے تو بہت اچھے سلوک کے حصے دار بنو گے۔ ہم محاصرہ لمبا نہیں کریں گے۔ آج کا سورج اس وقت غروب ہوگا جب ہم قلعے کے اندر ہوں گے۔ تمہارا سورج غروب ہو چکا ہے۔ قلعے کی دیوار سے آواز آئی، ہمت کرو اور دروازے خود کھول لو۔ طارق بن زیاد نے اپنے اعلان کو دہرانے کی ضرورت نہ سمجھی۔ اس نے اپنے متعلق ٹھیک کہا تھا کہ میں جوان ہوں اور میں بے صبر ہوں۔ قلعہ توڑ دو، اس نے حکم دیا۔ مسلمان قلعہ توڑ دینے کا مطلب سمجھتے تھے۔ ایک جیش کلہاڑے اور ہتھوڑے لیے بڑے دروازے کی طرف دوڑا۔ اوپر سے ان پر تیروں کی بوچھاڑیں اور برچیاں آنے لگیں، لیکن بربر تیروں اور برچیوں کو خاطر میں لانے والے نہیں تھے۔ بربر تیر انداز دستہ دروازہ توڑنے والے جیش کے پیچھے تھا۔ ان کی کمانیں بڑی سخت تھیں، جنہیں کھینچنے کے لیے خاصی زیادہ طاقت کی ضرورت تھی۔ ان سے نکلے ہوئے تیر زیادہ دور جاتے اور جسم کے زیادہ اندر چلے جاتے تھے۔ ان تیر اندازوں نے دیوار کے اوپر کھڑے تیر اندازوں اور برچیاں پھینکنے والوں پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ دو تین تیر انداز اوپر سے نیچے گرے، باقی سب نے سر نیچے کر لیے۔ قلعے کے 4 دروازے تھے، چاروں طرف بربروں نے ہلہ بول دیا تھا۔ انہیں جیسے تیروں کی پرواہ نہ تھی نہ برچیوں کی۔ دروازوں پر کلہاڑوں اور ہتھوڑوں کی ضربیں پڑنے لگیں۔ یہ انتہائی دلیرانہ کارروائی تھی۔ قلعے یوں فتح نہیں کیے جاتے، کیونکہ کوئی سپہ سالار اور کوئی جرنیل اپنی فوج کو اس طرح خطرے میں نہیں ڈالا کرتا تھا۔ لیکن طارق بن زیاد کا اصول یہ تھا کہ خود دشمن کے لیے دہشتناک خطرہ بن جاؤ تو تمام خطرے ٹل جاتے ہیں۔ تاریخ کی اصل قوت کچھ اور تھی۔ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام دل میں لے کر کفار کے مقابلے میں نکلا تھا۔ یہ 2 مقدس نام اس کی روح کی گہرائیوں میں اترے ہوئے تھے۔ اسی کا کرشمہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خواب میں بشارت دی تھی کہ فتح تمہاری ہوگی، بشرطے کہ تم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اگر تم میں سے 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 کفار پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تم میں سے 100 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 1000 کفار پر غالب آئیں گے۔ طارق بن زیاد انہی ثابت قدم رہنے والوں میں سے تھا جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ قرآن پاک نے بھی دشمن پر غالب آنے کی بشارت دی تھی۔ وہ کارٹیجا کے قلعے پر بھی غالب آ گیا۔ ایک ہی دروازہ ٹوٹا تھا کہ
مسلمان رکے ہوئے سیلاب کی طرح اندر داخل ہو گئے۔ قلعے کی فوج نے مقابلہ تو کیا لیکن اس مقابلے میں جان نہیں تھی۔ قلعے دار نے جلدی ہی ہتھیار ڈال کر اپنی فوج کے مزید خون خرابے کو روک دیا۔ طارق بن زیاد نے پہلا حکم یہ دیا کہ گھر گھر میں یہ اعلان پہنچا دیا جائے کہ کوئی فرد بھاگ نہ جائے، سب لوگ اپنے گھروں میں رہیں، ان کے جان و مال اور عزت و آبرو کی پوری حفاظت کی جائے گی۔ لوگوں میں تو بھگدڑ بپا ہو گئی تھی۔ لڑکیوں کے ماں باپ لڑکیوں کو چھپاتے پھر رہے تھے اور جن کے گھروں میں دولت تھی وہ کسی طرح دولت سمیٹ کر بھاگ نکلنے کے راستے دیکھ رہے تھے۔ طارق کے حکم سے فرار کے راستے بند کر دیے گئے اور اس نے دوسرا حکم یہ دیا کہ قلعے کی تمام فوج کو نہتہ کر کے الگ کھڑا کر دیا جائے اور شہریوں کو خبردار کر دو۔ طارق نے اپنے حکم سے کہا کہ کوئی شخص کسی فوجی کو اپنے گھر میں چھپانے کی غلطی نہ کرے۔ کسی گھر سے کوئی انلسی فوجی برآمد ہوا تو اس گھر کے تمام افراد کو جنگی قیدی بنا لیا جائے گا اور اس کے گھر کا مال و متاع مال غنیمت سمجھا جائے گا۔ کاٹی جائے کی تمام فوج کو جنگی قیدی بنا لیا گیا اور اسے اسی قلعے میں رکھا گیا۔ یہ ایک قلعہ بند شہر قبضے میں آ جانے سے ایک وسیع و عریض وادی طارق بن زیاد کے تسلط میں آ گئی۔ اس کا نام وادی لکا تھا۔ یہ سرسبز اور خوبصورت علاقہ چند میل آگے ایک دریا پر ختم ہوتا تھا۔ یہ دریائے گادلیت تھا۔ طارق بن زیاد نے قلعے میں قیام کرنے کے بجائے اس دریا کے قریب اپنی فوج کو خیمہ زن کیا اور فوج کو تیاری کی حالت میں رہنے کا حکم دیا۔ مفتوحہ قلعے سے تیروں، برچیوں اور ڈھالوں وغیرہ کا اتنا بڑا ذخیرہ مل گیا تھا جو بہت بڑی اور طویل جنگ کے لیے کافی تھا۔ سب سے زیادہ قیمتی اور کارآمد چیز جو ملی وہ کم و بیش 2000 گھوڑے تھے۔ طارق نے یہ گھوڑے ان پیادوں میں تقسیم کر دیے جو جنگی شہ سوار کہلانے کے قابل تھے۔ طارق بن زیاد اب ہر لمحہ مصروف رہنے لگا۔ اس کے پاس 12000 نفری کا ایک لشکر تھا جس سے اس نے راڈرک کے 1 لاکھ کے لشکر کو شکست دینی تھی۔ یہ تو اس نے 2 لڑائیوں میں دیکھ لیا تھا کہ انلس کے ہتھیار بہتر ہیں اور وہ سروں پر آہنی خودیں بھی پہنتے ہیں۔ 1 لاکھ تو اتنا بڑا ہجوم تھا جو 12000 مسلمانوں کو بڑی آسانی سے کچل اور مسل سکتا تھا۔ اس ہجوم کو جنگی چالوں سے ہی شکست دی جا سکتی تھی۔ طارق کو یہ سوال پریشان کر رہا تھا، کیا اتنے بڑے لشکر کو وہ شکست دے سکے گا؟ ابن زیاد۔ ایک روز جولین نے اس کے چہرے پر تفکر اور پریشانی کے آثار دیکھ کر کہا، تجھے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کی بشارت تو دے دی ہوگی، لیکن جو دعائیں تجھے ان لسیوں سے مل رہی ہیں اور یہ بھی خدا تک پہنچ رہی ہیں، یہ نہ کہہ دینا کہ جو مسلمان نہیں ان کی دعائیں خدا نہیں سنتا۔ خدا اپنے ان بندوں کی دعائیں ضرور سنتا ہے جو اس کے بندوں کے ستائے ہوئے ہوتے ہیں۔ جولین کا اشارہ طارق بن زیاد کے اس حکم کی طرف تھا جس میں اس نے اپنی فوج سے کہا تھا کہ جنگی قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اور اس سے زیادہ اچھا سلوک شہریوں سے روا رکھا جائے اور انہیں اپنے اعمال سے یقین دلایا جائے کہ مسلمان ان کی عزت و آبرو کے محافظ ہیں اور انسان کی حیثیت سے انہیں ان کے تمام حقوق ملیں گے اور وہ جو کمائیں گے وہ انہی کا ہوگا اور ہر ایک سے اس کی حیثیت کے مطابق جزیہ وصول کیا جائے گا۔ پہلے یہ بیان ہو چکا ہے کہ راڈرک کی بادشاہی میں عوام کو کیڑوں مکوڑوں جیسی حیثیت حاصل تھی۔ بہتر حیثیت اسی کو تھی جس کے پاس سرکاری عہدہ تھا یا پیسہ۔ خوبصورت لڑکیوں کے والدین لڑکیوں کو چھپا چھپا کر رکھتے تھے۔ غریب لوگوں کو فوجی اپنے کاموں کے لیے بیگار کے لیے پکڑ لے جاتے تھے۔ جس علاقے کو طارق بن زیاد نے اپنی عملداری میں لے لیا تھا وہاں کارٹیجا کے علاوہ اور بھی چھوٹی بڑی بستیاں تھیں۔ ان میں 2-3 بستیاں حملہ آوروں کی ڈر سے خالی ہو گئی تھیں۔ لوگ سمجھتے تھے کہ حملہ آور کسی ملک کا بادشاہ ہے اور وہ راڈرک جیسا ہی بادشاہ ہوگا جس کی فوج لوٹ مار اور قتل عام کرے گی اور جوان لڑکیوں کو اپنی ملکیت میں لے لے گی اور تمام مویشی کھانے کے لیے لے جائے گی۔ یہ لوگ اپنے بال بچوں اور مویشیوں کو ساتھ لے کر پہاڑی جنگلوں میں جا چھپے تھے، لیکن حملہ آور فوج نے ان کے گھروں کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ یہ سب تیرے ساتھ ہیں ابن زیاد، جولین نے طارق سے کہا، وہ تیری فتح کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔
وہ آسمان کی طرف ہاتھ پھیلا پھیلا کر خدا سے فریادیں کر رہے ہیں کہ راڈرک کی بادشاہی تباہ و برباد ہو جائے۔ مفتوحہ لوگوں کے ساتھ انسانوں جیسا سلوک کرنے کا حکم میرا نہیں، طارق بن زیاد نے کہا، یہ اللہ کا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ شاہ اندلس 1,00,000 فوج کے ساتھ آ رہا تھا۔ اس نے اپنے دارالحکومت تلیتا میں قیام نہیں کیا تھا۔ اس نے پہلے ہی اطلاع بھجوا دی تھی کہ وہ تلیتا اپنے محل میں نہیں جائے گا اور شہر کے باہر کچھ دیر کے لیے رکا رہے گا۔ وہ جب تلیتا کے مضافات میں پہنچا تو بہت سے سرکاری عہدیدار، درباری اور خوشامدی اس کے انتظار میں کھڑے تھے۔ ان میں اس کا شکست خوردہ جرنیل تھیوڈومیر بھی تھا۔ کیا تم اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہو کہ میں تمہاری صورت دیکھوں؟ راڈرک نے اپنا سفید گھوڑا، جس کا نام اوریلیا تھا، روک کر پوچھا۔ اپنے سے آدھی فوج سے شکست کھا کر میرے استقبال کے لیے کھڑے ہو، لعنت ہے تم پر۔ جرنیل اکیلا نہیں لڑا کرتا شہنشاہ معظم، تھیوڈومیر نے اپنے بادشاہ کا غصہ برداشت کرتے ہوئے کہا، میں اپنی فوج سے پہلے نہیں بھاگا تھا، پہلے فوج بھاگی تھی۔ میرا قصور صرف یہ ہے کہ میں وہاں مرنے کے لیے یا جنگی قیدی بننے کے لیے اکیلا کھڑا نہیں رہا۔ راڈرک نے اس پر اور زیادہ غصہ جھاڑا اور اسے بہت برے تانے دیے۔ تھیوڈومیر آخر جرنیل تھا اور وہ کوئی معمولی جرنیل نہیں تھا۔ راڈرک اس کی طاقت، تجربے اور عقل و دانش کا مداح تھا، اور تھیوڈومیر راڈرک کی کمزوریوں سے آگاہ تھا۔ شہنشاہ اندلس، وہ آخر بول پڑا، آپ محل میں جا کر آرام کریں اور یہ 1,00,000 فوج مجھے دے دیں۔ میں ان حملہ آوروں کو ایک ہی دن میں کچل کر سمندر پار چلا جاؤں گا، اور یہ حملہ آور جس ملک سے آئے ہیں اس ملک پر بھی آپ کا جھنڈا لہرا دوں گا۔ مجھے تانے دینے سے پہلے شہنشاہ معظم اتنی ہی فوج ساتھ لے جائیں جتنی میرے پاس تھی، 15,000۔ 1,00,000 فوج جس نالائق اور بزدل جرنیل کے پاس ہو تو وہ ہر طرح کی بڑھانک سکتا ہے۔ راڈرک کی کوئی دکھتی رگ تھیوڈومیر کے ہاتھ میں تھی، ورنہ اس جیسا جابر اور ظالم بادشاہ تھیوڈومیر کو اس گستاخی کی بہت بڑی سزا دیتا۔ وہ چپ رہا اور اس نے منہ پھیر لیا۔ اسے میرینا کھڑی نظر آئی جو محل کے حرم کی نگران اور منتظم تھی۔ راڈرک نے اس کی طرف دیکھا تو وہ آداب بجا لائی۔ میرے لیے کیا حکم ہے شہنشاہ؟ میرینا نے پوچھا۔ کیا تم نہیں جانتی تمہارے لیے کیا حکم ہے؟ راڈرک نے کہا۔ کوئی نیا اضافہ؟ ہاں شہنشاہ، میرینا نے کہا، کم سن اور بہت خوبصورت، ادھ کھلا پھول ہے۔ کیا میں ساتھ چلوں شہنشاہ؟ اسے ساتھ لے آؤ، راڈرک نے کہا۔ کوئی اور ہے تو اسے بھی ساتھ لے آؤ، اور تم بھی آ جاؤ، عورتوں کی بھگیاں پیچھے ہیں۔ میرینا نے شاہ راڈرک کو گہری نظروں سے دیکھا اور تعظیم بجا لا کر چلی گئی۔ ذرا پرے بڑی خوبصورت قیناتیں کھڑی کر دی گئی تھیں اور ان پر شامیانہ تان دیا گیا تھا۔ ان کے اندر مخمل قالین بچھا دی گئی تھی اور شاہانہ کرسی رکھ دی گئی تھی جو تخت طاؤس جیسی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے شامیانے کے نیچے شاہ راڈرک کا دربار بنا دیا گیا تھا۔ راڈرک گھوڑے سے اتر کر زرق برق کپڑوں کے بنے ہوئے اس دربار میں چلا گیا۔ وہ حاضر ہے شہنشاہ عالی مقام، اس آدمی نے کہا اور پیچھے آتے ہوئے ایک آدمی کی طرف گیا۔ وہ کاہن قسم کا آدمی تھا جس کے متعلق راڈرک کو بتایا گیا تھا کہ وہ حاضر ہے۔ اس کی عمر 70 برس سے اوپر لگتی تھی۔ اس کی داڑھی لمبی اور دودھ جیسی سفید تھی۔ اس نے کندھوں سے ٹخنوں تک لمبی سفید قبا پہن رکھی تھی۔ کمر سے لال رنگ کا کپڑا پیٹی کی طرح لپٹا ہوا تھا اور سر پر کپڑے کی گول ٹوپی تھی۔ گلے میں سبز رنگ کے موٹے موتیوں کی مالا تھی اور اس کے ایک ہاتھ میں چھوٹے موتیوں کی مالا تھی اور دوسرے ہاتھ میں گہرے بادامی رنگ کا عصا تھا جو اس کے کندھے تک لمبا تھا۔ اوپر والا سرا سانپ کے پھیلے ہوئے پھن جیسا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا راڈرک تک پہنچا جو اپنے تخت پر بیٹھ چکا تھا۔ یہ کاہن لباس، عمر، ڈیل ڈول اور گورے چہرے سے قابل احترام لگتا تھا، لیکن راڈرک نے اتنا بھی نہ کہا کہ وہ ساتھ والی کرسی پر بیٹھ جائے۔
اسے اپنے سامنے کھڑا رہنے دیا۔ اے بزرگ بوسجن، راڈرک نے اس سے پوچھا، کیا تم نے آنے والے وقت میں جھانک کر دیکھا ہے